بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2145 ہے، اور آج سورۃ الجمعہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب نودیا اذان دی جائے، للصلاۃ نماز کے لیے، من یوم الجمعہ جمعہ کے دن، فاسعوا تو تم دوڑو، الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع اور چھوڑ دو خرید و فروخت، ذالکم یہ خیر بہت بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس آیت میں دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ دوسری بات، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ بزرگان محترم، یہودیوں کی حالت یہ تھی کہ وہ آخرت کی فکر کو چھوڑ کر دنیا میں مست تھے، مگن تھے۔ ان کے پاس آسمانی کتاب موجود تھی، اس کے باوجود انہوں نے اس آسمانی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا، اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اور دنیا میں منہمک ہو گئے، کھو گئے دنیا میں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ان یہودیوں کی روش اپنانے سے منع فرما رہے ہیں کہ وہ تو دنیا کی خاطر آخرت کو بیچ ڈالتے ہیں، انہوں نے دنیا کے لیے سب کچھ بیچ ڈالا ہے، اور انہوں نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، لیکن تم ایسا ہرگز نہ کرو، تم اپنی آخرت کی فکر میں ہمیشہ رہو، اور جو کتاب تمہارے درمیان موجود ہے قرآن مجید، اور جو نبی تمہارے سامنے موجود ہیں رسول رحمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذریعے یہ کتاب اور اس نبی کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوار لو۔ ایسا ہی ایک موقع جمعے کا بھی ہے کہ جب جمعے کے دن تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے، جمعے کی اذان دے دی جائے، اور اس وقت تم اپنے دنیاوی کاموں میں لگے رہو، تو فوراً ان کاموں کو سمیٹ لو اور سیدھے اللہ کے ذکر کی طرف یعنی مسجد کو چلو اور جمعے کی نماز ادا کرو، اس لیے کہ یہ آخرت کا سودا ہے، اور آخرت کا سودا ہمیشہ دنیا کے مقابلے میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر تم سمجھو تو سمجھو، سمجھدار ہو، سمجھو اس حقیقت کو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، تمہارے پاس سمجھ بوجھ ہے، تو یہ
تمہارا جمعہ کی نماز کے لیے لپکنا، دوڑنا، جمعے کی نماز ادا کرنا اہتمام کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کی جانب اشارہ فرمایا کہ انسان ظاہری فائدے ہی کی طرف نظر رکھتا ہے، لیکن جو فائدہ اس کی نظروں سے پوشیدہ ہے اسے سوائے اللہ سے لو لگانے والے کے کوئی نہیں جانتا۔ چونکہ ایک خرید و فروخت ہے، انسان کو ظاہری انفاق، یہ مال و دولت، ظاہر بات اس کی اہمیت بڑی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ذکر سے جس جانب انہیں بلایا جا رہا ہے، جس ذکر کی طرف، وہ اخروی دولت ہے، وہ آخرت کی دولت ہے، وہ ابدی دولت ہے، وہ رہنے والی دولت ہے، وہ دائمی دولت ہے۔ تو اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اخروی دولت ہے اگرچہ کہ تمہاری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے، لیکن وہ اس دنیاوی فائدے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، بس تم اگر ان باتوں کو سمجھ سکو تو سمجھ جاؤ۔ اس آیت میں خاص کر جمعے کے دن کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جمعہ سارے دنوں میں عظیم دن ہے، سید الایام جس کو کہا جا سکتا ہے، کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گھڑی ایسی رکھی ہے جمعہ کے دن کہ اگر اس وقت کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگ لے تو وہ ضرور قبول ہوگی۔ اور چونکہ ایک ایسا دن ہے کہ جس میں سارے لوگ ایک جگہ نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں، ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے، تو انہی فضیلتوں کے لحاظ سے جمعہ کے دن کو خاص طور سے ذکر فرمایا، ورنہ جب بھی نماز کے لیے بلایا جائے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ لبیک کہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان، کیا تم جانتے ہو کہ جمعہ کے دن کی کیا فضیلت ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 2-3 دفعہ اس سوال کو دہرایا کہ اے سلمان، کیا تم جانتے ہو اس کی فضیلت کیا ہے، تو حضرت سلمان نے فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے والد حضرت آدم کو جمع فرمایا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے علاوہ ایک بات جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر فرمایا کہ جو کوئی بندہ اس دن اچھی طرح پاکی حاصل کر کے جمعہ کے لیے مسجد آئے اور امام کی نماز جمعہ ختم کرنے تک خاموشی سے بیٹھا رہے، تو اس جمعہ سے لے کر آنے والے جمعے تک یہ عمل اس کے لیے صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے، جب تک کہ وہ ہلاک کرنے والے چیزوں سے بچتا رہے۔ اس آیت کے ذریعے علماء نے چند باتیں بتائی ہے، یہ کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ سے مراد بھاگنا نہیں ہے، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو سے مراد مکمل چستی اور مستعدی کے ساتھ جمعہ کے لیے جائیں۔ دوڑنا مراد نہیں ہے، چستی مراد ہے، ایکٹیو ہونا مراد ہے، پھرتی کے ساتھ جانا مراد ہے، اور ذکر اللہ سے مراد وہ اذان ہے جو خطبے سے پہلے دی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے جمعہ کے دن خطبے کا سننا بھی لازم ہے، اور اس وقت خرید و فروخت کرنے کا کو علماء نے حرام قرار دیا ہے، اور اس حکم میں مریض، عورت، نابالغ اور مسافر شامل نہیں ہیں، اس لیے کہ ان پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمعے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔